سید سائیں سہیلی سرکار جن کا مزار آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق تو ملتان سے تھا، گجرات میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ مظفر آباد تک کیسے پہنچے، آپ کی زندگی کے حوالے سے جانتے ہیں۔ حضرت سید سائیں سہیلی سرکار اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی قوت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ لوگ آتے، حاجت بیان کرتے اور آپ ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ کا تعلق ملتان کے سادات خاندان سے تھا۔ آپ کے آباء و اجداد ملتان کی سکونت ترک کر کے گجرات چلے آئے۔ آپ کی ولادت گجرات میں ہوئی اور یہیں بچپن گزارا۔ مظفر آباد میں آپ اپنے عقیدت مند مردوں کو اڑیا اور خواتین کو سہیلی کہتے۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے ان کو سائیں اڑیا اور بعض نے سائیں سہیلی کہنا شروع کیا۔ آپ کا اصل نام سید ذوالفقار ہے۔ بعض راوی ان کا نام سید غلام محمد شاہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے 15-16 سال کے ہوئے تو آپ نے قرآن مجید، ناظرہ اور دینی کتب اپنے والد سے پڑھ لیے۔ آپ کے والد گجرات کی سکونت ترک کر کے سید کسرا چلے آئے۔ سید کسرا آ کر حضرت والا نے مقامی اساتذہ سے دینی علوم کی تحصیل شروع کی۔ آپ پر اکثر اوقات وجدانی کیفیت طاری رہنے لگی اور ایسا معلوم ہوتا کہ دنیا کی رنگینیوں سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ پھر آپ ریاضت و مجاہدہ میں ایسے مصروف ہوئے کہ دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق نہ رہا، اور یہ مختلف مقامات پر چلہ کشی کرنے کے بعد راولپنڈی تشریف لائے اور کچھ عرصہ راولپنڈی کے نواحات میں چلہ کشی کرتے رہے۔ راولپنڈی میں تھوڑے دن گزارنے کے بعد ہری پور تشریف لائے اور یہاں حضرت سید فتح حیدر شاہ کی نگرانی میں سلوک و طریقت کی منزلیں طے کی۔ اس کے بعد آپ سیون شریف تشریف لے گئے اور وہاں حضرت سید لال شہباز قلندر کے دربار پر چلہ کشی کرنے کے بعد مرشد کے حکم پر واپس آ گئے۔ حسن ابدال، ہری پور، حویلیاں، ایبٹ آباد، نواں شہر، بگڑا، مانسیرہ اور مظفر آباد میں آپ نے عبادت و ریاضت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں جب لوگوں کا ہجوم ہونے لگا تو آپ اٹھ کر حویلیاں چلے گئے۔ 2-3 ماہ تک عبادت کرنے کے بعد اپنی گودڑی سنبھالی اور اس پہاڑی علاقے کی طرف راہ لی۔ تحصیل ہری پور کے گاؤں بگڑا میں جب حضرت سید سائیں سہیلی سرکار اس طرف آئے تو یہاں سے تقریباً 4 میل اوپر بابا سعد اللہ نامی ایک شخص کے گھر رہنے لگے۔ یہاں آپ بھینس چراتے، کبھی ان کے لیے چارہ کاٹتے، کبھی جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لاتے اور کسی قسم کی مزدوری بھی طلب نہ کرتے۔ ایک دن آپ بھینس چرا رہے تھے کہ سخت ژالہ باری ہوئی۔ اس طرح آپ پر کرامت آشکار ہوئی تو آپ وہاں سے فوراً ایبٹ آباد کی طرف چلے۔ یہاں سے قریبی گاؤں بانڈی میں چلے اور ایک غار میں عبادت کی۔ جس زمانے میں حضرت سید سائیں سخی سہیلی سرکار مظفر آباد تشریف لائے تو مظفر آباد کے علاقے میں اولیاء اکرام حضرت شاہ حسین بخاری، پیر شناسی حضرت پیر سید محمد علی شاہ کہوڑی، حضرت شاہ عنایت اللہ اور حضرت شاہ سلطان کے مزارات تھے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر دارالحکومت بنا تو اس شہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سید سہیلی سرکار کو مختص فرمایا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ پہاڑوں، جنگلوں اور بیابانوں میں ریاضت کرتے۔ آج سے تقریباً 1 صدی قبل اس گوش میں جلوہ فگن ہوئے آپ کے آستانہ عالیہ کو آزاد کشمیر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پر ہر روز عقیدت مند سینکڑوں میل سفر کر کے آپ کے دربار پر حاضری دیتے۔ مظفر آباد میں جتنا عرصہ آپ بقیہ حیات رہے، مظفر آباد کے علاوہ پونچھ، وادی کشمیر تک آپ کی روحانی قوت کا چرچا اور تذکرہ رہا۔ حضرت سید سہیلی سرکار کی مظفر آباد آمد 1890 کے لگ بھگ ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق مظفر آباد تشریف لانے کے بعد آپ 10 سال تک حیات رہے۔ 1900 میں آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ سائیں سہیلی سرکار کا مزار، مسجد شریف، مسافر خانے، زنانہ و مردانہ غسل خانے، لنگر خانے، دکانات، زنانہ صنعتی اسکول، دی فیکٹری اور جامعہ تجوید القرآن کی عمارت پر مشتمل ہے۔ حضرت سید سہیلی سرکار کا سالانہ عرس ہر سال 13 جنوری کو شروع ہوتا ہے اور 21 جنوری تک جاری رہتا ہے، جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے گوشے گوشے سے عقیدت مند
مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔